इनका जो मॉडल है शरीफ फैमिली का, वो एक्चुअली मंगोलों से इंस्पायर्ड है। ये बाहर से आते हैं, पाकिस्तान को लूटा, फिर बाहर चले गए। ये मंगोल नए मंगोल हम पे मुसल्लत है। हुकूमत ये समझ रही है कि लोगों की कोई हैसियत अहमियत ही नहीं है, हम कोई गुलाम है, हम कोई कीड़े मकोड़े हैं। आप ऑर्डर करते हैं वहां से बैठ के कि जी हमने इस्तीफे नहीं कबूल करने, वो इस्तीफे लेके बैठा हुआ है स्पीकर। भागने हमने नहीं देना, इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं। मैं ये स्पीकर से मुतालबा करता हूँ हमारे इस्तीफे फौरी तौर के ऊपर कबूल करें। सारे 123 जगहों के ऊपर जो है नशिस्तों के ऊपर इंतखाबात जो हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराए जाएं, और ये इंतखाबात जो हैं वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात के साथ कराए जाएं। हमारा मुतालबा ये है कि एक ही दिन कराए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम रोज रोज इस तरह से जो है वो इलेक्शन करवा सकें। और दूसरा, मैं नून लीग को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टनर के तौर पे यूज ना करें। नून लीग को और पीडीएम की बाकी जमातों को भागना नहीं चाहिए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। ये जो नाम नेहाद पीडीएम है, ये दौड़े लगाई हुई है। ये जो चूं चूं का मुरब्बा बना है 13 पार्टियों का पीडीएम, इसमें फर्क ये है कि तहरीके इंसाफ के साथ इस वक्त एक अवामी ताकत खड़ी है, अवाम का एक समंदर है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में बताइए कि किसी और जमात ने इतने लोगों को सड़कों के ऊपर ला सकी हो। पाकिस्तान की तारीख में कोई और जमात इतने इंतखाबात इस तरह से लैंडस्लाइड जीत सकी हो। इमरान खान सुबह जब पहला ओवर कराते हैं और तहरीके इंसाफ पहला बॉल फेंकती है, उसके बाद आपने देखा कि पीडीएम उसी बॉल को ही सारा दिन ढूंढती रहती है। 8 महीने से इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है, और ये जो मैच है, ये जो टेस्ट मैच था, इसको हमने 2020 बना के खेला है। और अब आपने देखा होगा कि कल जो छक्का मारा है, उसके बाद जो पीडीएम के लोग हैं उनको गेंद ही नहीं मिल रही। मसला ये है कि कोई भी सियासी जमात जब अवाम की सपोर्ट उससे ख़त्म हो जाती है तो उसकी सियासी हैसियत ख़त्म हो जाती है। तहरीके इंसाफ में और ये जो चूं चूं का मुरब्बा बना है 13 पार्टियों का पीडीएम, इसमें फ़र्क ये है कि तहरीके इंसाफ के साथ इस वक्त एक अवामी ताकत खड़ी है, अवाम का एक समंदर है। मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में बताइए कि किसी और जमात ने इतने लोगों को सड़कों के ऊपर ला सकी हो। पाकिस्तान की तारीख में कोई और जमात इतने इंतखाबात इस तरह से लैंडस्लाइड जीत सकी हो। आज इमरान खान ने पाकिस्तान में सबसे मकबूल लीडर होने का और तहरीके इंसाफ ने सबसे मकबूल पार्टी होने का बिला शिरकत गैरे ये उनके पास है। अगर कल से आपने देखा है, हम कह रहे हैं अपनी हुकूमतें तोड़ के हम अवाम के पास जा रहे हैं। कोई और अपोजिशन दुनिया में होती वो इसको वेलकम करती, क्योंकि अपोजिशन क्या कहती है, अपोजिशन का सियासत अपोजिशन की क्या होती है, वो तो कहती है कि हुकूमत इंतखाबात कराए और अवाम के पास जाए फैसला कराए। यहाँ हुकूमत अवाम के पास जा रही है फैसला कराने, और ये जो नाम नेहाद पीडीएम है ये दौड़े लगाई हुई है। आपने देखा है कल से पहले मरियम औरंगजेब, फिर फलाना, इनको आपने इनके चेहरे देखे होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए, यूं लगता है कि जैसे खून ही खत्म हो गया जिस्म से। भाई अगर आपके पास वोट नहीं है, आप जाके चने बेचें, कोई और काम करें। कभी अगर आपके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, सारे पैसे तो आप पहले ही लंदन ले गए हैं, आप वहां जाएं अय्याशी करें। सियासत और जमहूरियत अवाम की हमायत का नाम है। अवाम की हमायत तय करती है कि आपकी सियासत किधर खड़ी है और आपको हुकूमत आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। हमने इस वक्त पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर रहे हैं जुमे को इंशाल्लाह, और इस वक्त मैं ये समझता हूँ नून लीग को
اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھاگنا نہیں چاہیے. میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, آئیے مقابلہ کریں. کبھی آپ الیکشن کمیشن کو آگے کر دیتے ہیں, جی ہمارے پاس ووٹر لسٹیں نہیں ہیں, وہ آ جاتا ہے وہاں سے. الیکشن کمیشن کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی الیکشن کا موقع آئے گا آپ تیار ہوں گے. اگر آپ تیار نہیں ہیں استعفیٰ دے گھر جائیں. کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ یہ الیکشن روک لیں, کبھی ہمیں فلانے سے سفارشیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہ کرائیں, کبھی فلانے سے آ رہی ہیں الیکشن نہ کرائیں. آخر آپ لوگوں کے پاس جانے سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تحریک انصاف عوام کی سیاست کرے گی. ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں عوام کو یرغمال بنایا جانے کی ایک سازش ہے. پاکستان میں کوشش یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے چند لوگ آپس میں بند کمروں میں بیٹھ جائیں اور عوام کے مستقبل کے فیصلے کر دیں. یہ پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے. پر اب یہ مزید پاکستان میں اس وقت 66% آبادی 28 سال سے کم کی ہے. انٹرنیٹ کا ایکسس ہے ان کے پاس. آپ یہ تماشا مزید نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں اداروں کو, ہمارے ہاں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے جب 1970 میں ہم نے عوام کی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا, نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا. ملک اس طرح نہیں چلا جاتے. یہ نہیں ہے کہ 5-4 لوگوں کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیے کیا ہوا. صبح فیصلہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی ہمیں جورسڈکشن حاصل نہیں ہے, اختیار سماعت حاصل نہیں ہے اسلام آباد کے باہر کے صوبوں میں, اور اعظم سواتی کے مقدمے جو ہیں وہ ہم خارج نہیں کر سکتے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوپہر کو فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو جاوید لیتی, مریم اور یہ پی ٹی وی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پنجاب اور کے پی میں جو ہیں وہ ہم معطل کر رہے ہیں. بھائی آپس میں تو ایک کر لیں, ایک دن تو کم از کم فیصلے نہ کریں نا. میں نے آج صبح بھی یہ کہا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا چل رہا ہے. اس طرح سے عدالتیں چلتی ہیں. ایک جو ہے وہ جج کو صبح اٹھایا, انہوں نے یہ کر دیا, ہم یہ کر دیں. دوسرے نے کہا جی ہم یہ کر دیں. ملک میں کوئی قانون ہے, ملک میں کوئی آئین ہے یا کوئی نہیں ہے؟ ہمیں بتا دیں ملک میں آئین نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے, اور جو پریکٹیکلی سسپینڈ ہے. اچھا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے, دونوں اسمبلیوں سے ہم ریزائن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے ہم آئے تھے, ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ لیٹر لکھا, وہ بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی میں اور اسمبلی میں ہم اپنے استعفے جو ہیں وہ دوبارہ اعلان کریں گے. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے اسمبلی کا سیشن ہی کینسل کر دیا. بھئی آپ اتنے خوفزدہ ہیں, اسپیکر صاحب کو اپنی مرسیڈیز سے اتنی محبت ہے, میں ان کو بتاؤں وہ اسپیکر اور 2 مہینے بھی رہ لیں گے اسمبلی ٹوٹے گی تو. مستقل سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے. تو آپ صبر کریں, جو آئین کے مطابق ہے. ہمارا جو آپ کے پاس 123 استعفے پڑے ہوئے ہیں وہ قبول کریں, ختم کریں, الیکشن کروائیں. پیپلز پارٹی کو اس لیے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زرداری کو اور بلاول کو جب نیو یارک کے دوروں سے فرصت ملے گی ان کو پتا چلے گا ووٹر تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ دے, کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ووٹر تو بڑے دور کی بات ہے. پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں کینڈیڈیٹ مل کے تو میرا نام بدل دیں. ان کی جو انہوں نے حالت کی ہے بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی کی, ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ایک وفاقی پارٹی تھی اس کو یہ زرداری فیملی نے جس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کیا, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک بالکل اس کا حشر نشر کر دیا اور پارٹی پریکٹیکلی ختم کر دی. لیکن بہرحال ابھی ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا الیکشن لڑنا ہے, کیا انہوں نے کرنا ہے. اور میں یہ اسپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں ہمارے استعفے فوری طور کے اوپر قبول کریں. سارے 123 جگہوں کے اوپر جو ہے نشستوں کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر کرائے جائیں, اور یہ انتخابات جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی دن کرائے جائیں, کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم روز روز اس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کروا سکیں. آپ ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں, 70% پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے. ان کے اوپر آپ کا 40-45 ارب روپے کا خرچہ ہے, وہ سارے کا سارا خرچہ پہلے موجود ہے. الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کرے اور الیکشن کرائے. اور دوسرا میں نون لیگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پہ یوز نہ کریں. یہ کہنا کہ ہمیں الیکشن سے بھاگنا ہم چاہ رہے ہیں
لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریے بیان آپ دے دیجئے. یہ کام نہ کریں, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کمیشن اگر الیکشن سے بھاگے گا تو نون لیگ کی مدد کر رہا ہوگا, اور ہم بھاگنے نہیں دیں گے. کتنا بھاگ لیں گے آپ؟ بھاگنے ہم نے نہیں دینا. الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں, اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں مقتدر اعلیٰ کون ہے. پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ الیکشنز ہونے دیں ہمیں. اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی, مجھے امید ہے ابھی بھی ویسے کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ قومی اسمبلی ساتھ توڑ دیں تاکہ ملک ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائے. لیکن اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی تو آپ دیکھیے گا کہ ان الیکشنوں کے بعد نون لیگ کو بھی کینڈیڈیٹ نہیں ملنے ان صوبوں میں, جہاں پہ ہم انشاءاللہ لینڈ سلائڈ سے حکومتیں بنائیں گے. اور میں یہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھایا. اچھا فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون اس وقت جو پنجاب کے اندر ان کی قیادت ہے وہ سائن کروا رہے ہیں ارکان اسمبلی سے, تھوڑا سا قانون بتائیے گا کیسے وہ تحریک عدم اعتماد پیش کر سکتے ہیں, اور عدم اعتماد کے ووٹ کے لیے جاری سیشن کے دوران گورنر کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ریلیونٹ بات ہے. اس وقت تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو کے جو نمبر ہے وہ 188 ہے, ان کے پاس 177-78 لوگ ہیں. اگر وہ لے بھی آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رولز تو یہی کہتے ہیں کہ وہ نہیں لا سکتے, لے بھی آئیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میرے خیال میں تو 3 دن میں ہم کاؤنٹ کرا دیں بجائے اس کے ٹیکنیکلٹیز. اور یہ اپنا لے آئیں گے تو بھی کوئی نہیں ہے, نہیں لے کے آتے تو بھی کوئی نہیں ہے. ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آنا ہے وہ بھی لے آئے, ہمارے پاس 188 لوگ پورے ہیں. فواد صاحب جس طرح کہا جا رہا ہے, فواد صاحب ادھر آپ کہا جا رہا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو آگے جا کر جو ہے وہ جب ان کی نگران گورنمنٹ بن جائے گی, الیکشن کمیشن بنائے گا, اس میں ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا, گرفتاریاں, مقدمات, تو یہ سارے کے لیے آپ کی تیاری ہے؟ پچھلا الیکشن معاملہ حمزہ شہباز جب چیف منسٹر تھا اس وقت لڑا تھا, اور عطا تارڑ بھی یہیں پہ تھا, رانا ثناء اللہ بھی یہی تھا, اور الیکشن میں ان کو بھاگتے ہوئے پھر اپنی لنگوٹی نہیں ملی تھی. اب بھی آپ جو لگانا ہے لا لین, جڑا لاکھو خانہ نہ لانا ہے لا لین. یہ جو ایک ہفتے کا گیپ دیا گیا ہے 1 جمعے تک, اس میں اگر حکومت کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ بیک ڈور رابطے ہوتے ہیں, اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے. کوئی شبہ نہیں. ہم نے تو دیکھے بار بار ہماری پوزیشن پہلے دن سے یہ ہے, حکومت الیکشن اناؤنس کرے, ارلی الیکشن, اس کے بعد ڈیٹس اور باقی چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے, فریم ورک طے کریں گے. ہم دیکھیں پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ڈائلاگ امپورٹنٹ ہے, لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت اہمیت ہی نہیں ہے. ہم کوئی غلام ہیں, ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں. آپ آرڈر کرتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے کہ جی ہم نے استعفے نہیں قبول کرنے, وہ استعفے لے کے بیٹھا ہوا ہے اسپیکر. یہاں سے کر دیں کہ جناب ہم نے اسمبلی نہیں توڑنے دینی, جناب آپ کیوں نہیں توڑنے دینی, جناب ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ نہ کریں. عوام کو اپنی رسپیکٹ دیں, عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کریں, اداروں کے پیچھے نہ چھپیں اور آ کے بات کریں. چوہدری صاحب گزشتہ روز عمران خان نے جنرل باجوہ کا مزید کوئی پردہ نہیں رکھا, اب کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا. لیکن شنید ہے کہ چودھری پرویز الہی نے اپنا انتہائی اہم انٹرویو ریکارڈ کروایا ہے آپ کے پسندیدہ اینکرز کو, تو اس میں عمران خان کے تھوڑے سے انہوں نے تنقید کیا ہے, جسے پنجابی میں کہتے ہیں لتے لینا. تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان اور چودھری پرویز الہی میں جنرل باجوہ کو لے کر اختلاف پیدا ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک اپنی پارٹی ہے, ان کا اپنے ویوز ہیں, وہ اپنے ویوز رکھتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کے ویوز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے رکھے ہیں, اور وہ ایک پولیٹیشین ہیں, وہ اپنے ویوز رکھیں گے. جہاں تک عمران خان سے ان کا تعلق ہے وہ عزت اور احترام کا تعلق ہے, اور انہوں نے اب تک ہر وہ کام کیا ہے جس کا عمران خان نے فیصلہ کیا. رائے انہوں نے بھرپور دی ہے, فیصلہ انہوں نے عمران خان کا مانا ہے. یہی وہ حسن ہے اس ریلیشن. اسی لیے انشاءاللہ تحریک انصاف اور پی ایم ایل کیو اگلے الیکشنوں میں بھی اتحادی کے طور پہ جا رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ کو کیا توقع ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو کیا کردار ادا کریں؟ یہ میرا خیال ہے اپنے نیوز ڈائریکٹرز ان سے پوچھیں کہ کیا کردار ہے. کون سا کام ہے؟ قومی اسمبلی کے 123 ارکان ہیں, اس سے پہلے آپ نے استعفے دیے, ابھی تک ان میں سے 6-7 کے علاوہ زیادہ منظور نہیں ہوئے. اب دوبارہ سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ سے استعفے اسمبلی میں لے کے جائیں گے اور دوبارہ سے ان کو استعفے دیں تاکہ منظور. کیا ڈیٹ ہے, کب آپ استعفے لے کے دوبارہ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے لیٹر لکھا ہے,
उसके बाद स्पीकर साहब भी गायब हो गए हैं। स्पीकर साहब तो इस वक्त ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो पुराने ज़माने में चोर आते थे ना, वो पहले लांगरी पहनते थे, उसके ऊपर तेल लगाते थे कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। स्पीकर साहब इस वक्त असेंबली में वैसे बैठे हुए हैं, हम इधर जाते हैं वो फुड़क करके इधर से निकल जाते हैं। ओ भाई, इस्तीफे हमारे हैं, असेंबली हम छोड़ रहे हैं। फिर इन्होंने देखे झूठ कितने, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि इनको झूठ का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टीवी पे आके कह रहे हैं कि जी ये तनख्वाहें ले रहे हैं। अप्रैल के बाद किसी को तनख्वाह नहीं मिली। अब मैंने तो ये कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये ना हो कि ये जो हमारा जो सारे जो 20 हमारे जो लुटे गए थे, यही हमारी तनख्वाहें ना खा गए हों। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर, ये एक हफ्ते में कौन सी फरमाया है कि इन्वेस्टर जो है बाहर जा रहे हैं। इसहाक डार साहब, आबिद शेर अली और सलमान तो पाकिस्तान में आ गए। पैसे लेके थोड़ी आए हैं, वो सिर्फ इसहाक डार, आबिद शेर अली और सलमान और ये सारे लोग पैसे अपने लंदन छोड़ के आए हैं। यहाँ से सिर्फ जमानतें और केस खत्म कराने आए हैं। इनका जो मॉडल है शरीफ फैमिली का, वो एक्चुअली मंगोलों से इंस्पायर्ड है। ये बाहर से आते हैं, पाकिस्तान को लूटा, फिर बाहर चले गए। ये मंगोल नए मंगोल हम पे मुसल्लत। सर ये कहिएगा कि ये एक हफ्ते का सर ये जो एक हफ्ते का टाइम है, क्या कुछ ऐसे काम रह गए थे जो एक हफ्ते में करने हैं, या कोई आपने स्ट्रेटेजिकली टाइम दिया कि शायद की बात आगे से? बिल्कुल सही। देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन कमीशन जब शेड्यूल अनाउंस करे, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का इकट्ठा शेड्यूल आए। और ये हफ्ते में हम जा रहे हैं, अभी फैसला होगा बुध या जुमेरात को, हम असम्बली जा रहे हैं और स्पीकर साहब को एक दफ़ा फिर पकड़ने की कोशिश करेंगे, अगर वो फुड़क के इधर उधर ना हो गए, कि जनाब आप मेहरबानी करें, हमारे इस्तीफे मंजूर करें। और इलेक्शन कमीशन उसके बाद हमारी 123 नशिस्तें हैं उनके ऊपर, और जो सूबाई असम्बली है उनके ऊपर इकट्ठा एक दिन इलेक्शन। नून लीग और काफ लीग में पसे पंदा राब्तों की खबरें आ रही हैं, इस वाले से कोई आपका खतरा? नून लीग से तो आप नून लीग के अपने राब्ते नहीं कर रहे, बाहर वाला कौन है?